ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے مدارس کے مسائل پہ، داخلہ سیزن کے حوالے سے، منتظمین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور بات بڑھتے بڑھتے ہمارے ساتھ چونکہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب موجود ہیں، یہاں تک پہنچ گئی تھی پروفیسر صاحب کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے. میں چاہوں گا کہ اگر یہ بات ادھر چلی پڑی ہے تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ان 42 سال کے سفر میں، آپ نے بہت سے سینکڑوں بلکہ اب تو ہزاروں پہ چلی گئی ہوگی بات، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہوں گی. کئی ایسی یادیں ہوں گی آپ چاہیں گے کہ مدارس میں بچوں کو تعلیم دلوائی جائے تاکہ ان کا فیوچر ایسا بھی ہے جو آپ بتا سکیں. ایسی بھی کوئی واقعات ہیں؟ جی بالکل. ہمارے ادارے کے طلباء جو ماشاءاللہ جنہوں نے محنت کی، پڑھا ہے اور علم حاصل کیا ہے، انہیں بہت سارے مواقع پاکستان سے باہر بھی ملے ہیں اور کام کیا ہے. دعوتی کام ہے، تعلیمی کام ہے، تربیت کا کام ہے، اداروں کو چلانے کا کام ہے، بہت سارے یعنی انتظامی امور کے اندر بھی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. تو اس ضمن میں عرض کروں گا کویت ہے، اس میں بہت سارے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے جالیات میں وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے تربیت تعلیم کے لیے وہاں بھی ہیں. امارات کے اندر ہیں، امامت کے فرائض سر انجام دینے والے ہمارے بہت سارے لوگ جو قاری بن گئے اور وہ چلے گئے. اسی طرح برطانیہ میں تقریباً کم از کم 14 کے قریب ہمارے جامعہ سلفیہ کے ہی اس وقت وہاں خطیب ہیں مختلف شہروں کے اندر. تو اس میں حال ہی میں ایک ہمارے عزیزم گئے ہیں نعمان طاہر، وہ اس وقت وہاں ہیں اور ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے تو بہرحال کو کمی کوتاہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے تو اس وقت اللہ اس سے کام لے رہا ہے اور دعوتی کام ہے. اور ماشاءاللہ وہاں وہ انگریزی میں ہی درس بھی دے رہا ہے، خطبہ جمعہ دے رہا ہے. اور میں دیکھتا ہوں وہ مجھے شیئر کرتا ہے بہت ساری اپنی جو وہاں کی سرگرمیاں ہیں دعوتی، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدھے دن کے وقفے سے، بلکہ وہ جو ہمارے ساتھ کوئی دن خالی نہیں جس دن کوئی غیر مسلم ان کے ہاتھوں سے مسلمان نہ ہوتا ہو. تو یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو دنیا میں سرفراز کیا ہے ان کی آخرت کے لیے بھی یہ، اور یہ صرف انہی کے لیے، ان کے والدین، اساتذہ، ادارے کے لیے، ادارے کے منتظمین، محسنین، ان سب کو اس کا اجر جا رہا ہے انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا عمل ہے. اور یہ اسی پر نہیں بلکہ ہمارے پاس مالدیپ کے بہت سارے طلباء پڑھے، وہ اس وقت بھی بہت اچھے منصب کے اوپر ہیں، وہاں وزارت کے اوپر ہیں. وہاں سے پڑھنے کے لیے آئے، جامعہ سے پڑھ کے پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ یونیورسٹی چلے گئے، کسی باہر کی یونیورسٹیوں میں چلے گئے. ان میں ایک لڑکا تھا عبداللہ سعید، اس نے ہمارے ساتھ جامعہ سلفیہ میں پڑھا، پھر مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا، پھر وہ چلا گیا تھا میلبورن آسٹریلیا میں، وہاں سے اس نے پی ایچ ڈی کیا تھا، اسلامی بینکنگ میں اس نے کیا تھا، اسلامک بینکنگ میں. تو اس کے بعد آج وہاں میلبورن جو شعبہ اسلامیات ہے اس کے ڈین ہیں، وہ وہاں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں. اصل میں بات جو کرنے والی ہے، ناظرین اگر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کہ مدارس کے بارے میں جو ایک تصور ہے نا کہ شاید یہاں پڑھنے کے بعد ان کے لیے کوئی شاید میدان عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بے شمار مواقع ان کو ملتے ہیں اور ان کے اندر پوری صلاحیت ہوتی ہے. آپ کسی بھی جگہ ان کو کھڑا کریں، کسی جگہ بھی ان سے خدمت لیں. یہ تو اضافی ہے کہ وہ خطبہ بھی دے رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، امامت بھی کرا رہے ہیں. اصل تو ان کے جو ذرائع ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہ تدریس کا کام ہے، کسی سرکاری کالج میں یا پرائیویٹ کالج میں، اور اسی طرح بہت سارے اور کام وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ میں چاہوں گا اس کو بھی ذرا آپ کلیئر کر دیں کہ جو مدارس ہیں خود بھی رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے، ٹرانسپیرنسی سے بچنے کے لیے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اس میں صداقت ہے کوئی؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے جہاں تک ٹیکس کی بات ہے نا، تو ہم نے تو خود، میں نے ذاتی طور پر جامعہ سلفیہ کے لیے ٹیکس کے لیے میں نے درخواست دی تھی کہ آپ ہمیں دیکھ لیں، ہمارا حسابات دیکھیں. ہم تو لوگوں سے زکوٰۃ عشر یا ان کی جو صدقات وغیرہ لیتے ہیں، ظاہر ہے اس میں ہمیں استثناء دیا جائے. یہ تو پہلے موجود ہے کہ نظام، بہت سارے اداروں کو انہوں نے استثناء، جیسے
شوقت خانم ہے، شوقت خانم ہے، اس طرح الخدمت ہے، اس طرح کی بہت ساری ہیں جن کو انہوں نے استثناء دے رکھا ہے. ہم بھی اس سلسلے میں گئے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو آمدن آتی ہے اگر وہ بینک کے ذریعے سے آئے گی تو حکومت کو ہوگی، ہم ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پھر وہ معاملہ بھی کیا جائے نا، یعنی جو ایک قانونی ضابطے کے مطابق جو سہولیات ہیں وہ بھی ہمیں دی جائیں. لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں، بلکہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہم اس لیے رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے کہ ٹیکس کی بات. بلکہ آپ تو بگننگ سے پروگرام کے آغاز سے کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کریں رجسٹرڈ کریں، حکومت کو معلوم ہو کہ کتنے ادارے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیا کیا ان کی جو ساری. ٹھیک ہے. اچھا سر، داخلوں کا سیزن ہے، آپ مطمئن ہیں ایڈمیشنز ہوتے ہیں سیزن میں ٹھیک؟ جی میں یہ بھی عرض کروں کہ لوگوں کے شاید تصور میں ہو جیسا ایک یک طرفہ پروپیگنڈا بھی مدارس کے خلاف ہوتا ہے، چھوٹی سی بات کو بہت اچھالا جاتا ہے تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں. اس کے باوجود میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر سال مدارس کی تعداد، یعنی وہاں طلبہ کے داخلہ لینے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. اس سال دیکھیے ہمارے جو وفاق کے ہم نے امتحانات لیے ہیں گزشتہ سال کی نسبت اس میں بہت فرق ہے. یعنی گزشتہ سال اگر میں نے 30,000 بچوں کا امتحان لیا تو اس دفعہ 36,000 بچوں کا امتحان بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. طلبہ بھی اور طالبات اچھا دونوں. اچھا سر یہ آپ نے اچھی بات کر دی. میں چاہوں گا یہ بھی بتائیے کہ ہم والدین کو، پیرنٹس کو کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، راغب کر سکتے ہیں اس طرف کہ بچوں کو ادھر بھی ایڈمیشن دلوائیں. اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو 1-2 بچے ادھر بھی تعلیم حاصل کریں. اول تو دین کی تعلیم سب کے لیے ضروری ہے. آپ سمجھتے کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ والدین ایجوکیٹ ہو سکیں، بچے خود اس طرف اٹریکٹ ہو سکیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں خود بھی اپنے جس فیملی سے میرا تعلق ہے، ہم 6 بھائی تھے. 6 میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع، میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی اور ان کی میرے اوپر مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس کام پہ لگا دیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام کیا. اس طرح میں سمجھتا ہوں تمام والدین کو سوچنا چاہیے، اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو ضرور اس طرف لے کے آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ والدین کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی ایسا درمیان میں بچہ ہو جو دینی تعلیم سے آشنا ہو، وہ گھر کے سارے ماحول کو بہتر بنانے میں لگا ہوتا ہے، تو باقیوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، باقیوں کے اندر بھی دینداری آ جاتی ہے. اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کچھ چیزیں لے کے بھی آیا تھا تاکہ میں دکھا سکوں. ہمارے ہاں چونکہ جب یہ داخلے ہوتے ہیں نا جی، ہم صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے بھی ہم کچھ ہدایات جاری کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تعلیم ہی مقصود نہیں ہوتی، ان کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں میں نے بچہ داخل کروا دیا، فیس دے دی، رکشہ لگوا دیا، ویگن لگوا دیا، اسے موٹر سائیکل لے دیا، وہ آئے جائے جو مرضی کرے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک والدین اس ادارے کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اس کے اساتذہ کے ساتھ منسلک نہیں رہتے، ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اس لیے ہم یہ باقاعدہ یعنی یہ ہر اس شخص کو جو داخل کروانے آتا ہے، دکھائیے میں ڈسپلے کرتا ہوں. ہاں یہ ہے جی یہ جو والدین کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بہتر ہو سکے. اور اسی طرح ہم بچے جو داخل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت نامہ جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے دوران تعلیم کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس کو پرامن بنانے میں اور پھر پاکستان کے ماحول کو پرامن بنانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے اس کو فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنا وقت وہاں گزارتے ہیں. اور والدین بھی، میں ہمیشہ ہم تو والدین کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو فوراً ہم والدین سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی مدد سے ہی وہ ان مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بچہ کچھ کر نہیں رہا، اسکول میں نہیں پڑھ پایا، اس کو مدرسے میں ڈال دیں. پھر یہ بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو اچھی غذا نہیں دے سکتے، کھانا پینا نہیں دے سکتے، اس کو مدرسے میں ڈال دو، یہ کھائے گا بھی اور چلو کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا وہاں سے. یہ تاثر کس حد تک ٹھیک ہے؟ اس کو بھی کلیئر کریں. بالکل غلط تاثر ہے. ہمارے پاس کم از کم مجھے یہ تجربہ ہے کہ میرے پاس جو بچے آتے ہیں ایسے ہیں جنہوں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، یعنی انہوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے تو اب میرے پاس داخل ہوئے.
ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی اس سال بھی میرے پاس 2-3 بچے ایسے آئے ہیں جنہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ نمبر لیے ہیں میٹرک میں، اور وہ آ کے اب داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تصور نہیں ہے کہ وہ نالائق قسم کے۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے، ہمارے پاس جو داخل لینے آتے ہیں، مثلا اگر 250 بچہ آیا نا، اس میں 200 بچہ حافظ قرآن ہے، تو حافظ جو ہے وہ نالائق تو نہیں ہوتا۔ یہ کیسے تصور کر لیا وہ نالائق ہوگا؟ حافظ ہیں اور ساتھ سکول پڑھے ہوئے ہیں، کالج پڑھے ہوئے ہیں، وہ داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کہ ان کے گھر میں شاید غربت ہے، کھانا نہیں ہے تو اس لیے آتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ میرے پاس ایسے والدین ہیں جو سالانہ ہمیں فنڈ دیتے ہیں۔ اچھا، بچے پڑھتے بھی ہیں اور ان کے والدین ہمیں فنڈ دیتے ہیں۔ اچھا، میں اب مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے نام لوں یا بتاؤں کتنا دیا، یعنی آپ کے تصور سے بالا ہے۔ تاجران کے بچے لاکھوں روپیہ وہ فنڈ دیتے ہیں، یعنی وہ تو تاجران کے بچے بھی ہیں اور ذمہ داروں کے بچے بھی، اور گندم دیتے ہیں، چاول دیتے ہیں، اور جو جنس ہو وہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، نہ بھی پڑھتے ہوں تب بھی وہ دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تصور بھی مدارس کے بارے میں کہ یہ غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، مجبوری میں چھوڑ کے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے گھروں میں فراوانی ہے اور اس کے باوجود وہ دین پڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک یہ بھی چیز ہے، والدین کو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے، کہ ان کی سیکیورٹی کیا ہوگی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا جس طرف اشارہ ہے، اتنی سی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بھی سوسائٹی میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کیوں پیش کیا جاتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ پوری ایک پلاننگ ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ والدین کس طرح کھلے دل سے بچوں کو بھیجیں؟ آپ بتائیے کہ کسی بھی مدرسے میں سیکیورٹی کی یہ انتظامات ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کے یہ انتظامات ہوتے ہیں، اور ہر بچے پہ خاص طور پہ نظر ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ آیا بس ٹھیک ہے آ گیا اور یہ چلا بھی جائے گا۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بڑا ہمارا ایک بہت شاندار نظام ہوتا ہے، سیکورٹی کے انتظامات بھی ہوتے ہیں، بچے کی اس کی نگرانی ہوتی ہے، اس کا تحفظ ہوتا ہے، اور ہر طرح سے ہم اس کو سیکیور کرتے ہیں۔ لیکن مدارس میں تو الحمدللہ اس بات کا پورا اہتمام ہوتا ہے، اور بچوں کی نگرانی ہوتی ہے، اور رات کو بھی باقاعدہ پہرے ہوتے ہیں، دن کو بھی ہوتے ہیں، گیٹ بند ہوتے ہیں، بچوں کے باہر جانے کے اوپر پابندی ہوتی ہے، اگر جانا ہے تو کسی اجازت کے بغیر وہ جا نہیں سکتا ہے، اور وقت پر واپس آنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بہت ساری اور جو چیزیں اس سے منسلک ہیں اس کا ہم تحفظ پورا کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا سینسٹیو ہے، اس کو برا مت مانیے گا، مجھے چونکہ ختم بھی کرنا ہے پروگرام۔ سیکیورٹی نہ صرف باہر بلکہ بچے یا بچیاں ان کی مدرسے کے اندر کی سیکیورٹی، ان کے اندر بھی جو سیکیورٹی میں چاہوں گا وہ بھی آپ واضح کر دیجئے۔ ہم نے دیکھیں اکثر مدارس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی رہائش گاہوں میں بھی، اور ان کے جو کلاس روم ہیں اس کے، اور بھی جہاں اگر وہ پارک ہے یا کوئی چیز ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو باقاعدہ ہم مانیٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ پیش ہو فوراً ہم اس کا ایکشن بھی لیتے ہیں۔ اور یہ یقین دہانی میں کرواتا ہوں والدین کو جنہوں نے اپنے بچے مدرسوں میں داخل کروائے ہیں کہ آپ بے فکر ہو کے داخل کروائیں۔ الحمدللہ وہاں جہاں ان کی تعلیم ہے اور تدریس ہے، وہاں ان کی تربیت ہے، وہاں ان کے کھانے کا انتظام ہے، رہائش کا انتظام ہے، وہاں ان کے عزت نفس کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، چونکہ مجھے ختم کرنا ہے پروگرام، میں چاہوں گا چند لائنیں یہ بھی بیان کر دیجئے کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دین اور دنیا کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں بھی لوگ کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سی مثالیں آپ نے بتائی بھی ہیں۔ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بس تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، ایسا نہیں ہے۔ پلیز کمپلیٹ کر دیجیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ یہ سماج کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی معاشرے سے آتے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کے کئی بھائی MBBS کر رہے ہیں، کئی انجینئرنگ کر چکے ہیں، کئی جو ہے نا کسی اور تجارت کے پیشے سے منسلک، کوئی ذمہ دار ہے، انہی میں سے ایک فرد جو ہے وہ مدرسے میں آ رہا ہے۔ وہ کیسے معاشرے سے کٹ گیا بھائی؟ وہ جب چھٹی جاتا ہے اپنے گھر ہی جاتا ہے، اور جب وہ کسی کام سے جاتا ہے اپنے گھر جاتا ہے، عید کے موقع پر اپنے گھر جاتا ہے، اور ویسے بھی معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مدرسے کسی جنگل میں نہیں ہے، کسی صحرا میں نہیں ہے، آبادیوں کے اندر موجود ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی تو بازار جاتا ہے، تو اس لیے وہ تمام حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے خطبوں کے اندر، ان کے درسوں کے اندر وہ تمام سماجی مسائل کو زیر بحث لا کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور لوگوں سے وہ ملتا ہے، جلتا ہے، ان کے حالات سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ یہ تصور کر لینا کہ یہ الگ سے کوئی مخلوق ہے، یہ میرا خیال ہے درست اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی معاشرے کا کارآمد فرد ہی بنتا ہے۔
یقیناً بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا سر، ہمارے ساتھ موجود رہے، شکریہ ادا کرتے ہیں حافظ عمر فاروق صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور سر میں یقیناً آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا پروفیسر یاسین ظفر صاحب، آپ تشریف لائے۔ دل کرتا تھا کہ اس پروگرام کو لمبا کر لیں ہم، لیکن چونکہ وقت ہے اور وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پروگرام کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گا ایک نشست اور بھی ہو ڈیفینیٹلی، جس پہ بہت سی ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز، ہمارے دیکھنے والے اور ہم خود بھی سمجھ سکیں اس کے بارے میں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو، تھینک یو۔ لے جی، پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن آج پیغام ٹیلی ویژن نے یہ کوشش کی صبح وطن کے اپنے اس پروگرام میں کہ خاص طور پہ وہ جو متھ بن چکی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کون کرتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، یہ سارے جوابات ہم نے چاہے تھوڑے وقت میں ہی صحیح، تھوڑی گفتگو ہی صحیح، لیکن آپ تک پہنچائے ہیں۔ اس پہ مزید تحقیق کرنا آپ کا بھی کام ہے، خود بھی جستجو کیجئے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیے۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کبھی سمجھا کرتے تھے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا اپنا کنٹریبیوشن کریں گے یا میں کیا کروں گا۔ میری اپنی مثال آپ کے سامنے ہے، دنیا گھوم کے میں دین کی طرف ہی پلٹا، تو یہ اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہے، دین کی طرف چلیے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔